السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کو ایک بہت ہی بہتر اور عمدہ سفر کے بارے میں بتایا جائے گا۔ انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھیں، سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم سفر کا اندازہ ہو سکے۔ اس واقعے کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا، پھر بجلی کی رفتار سے زیادہ تیز چلنے والی ایک سواری یعنی براق لایا گیا۔ اس کا قد گدھے سے بڑھا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا جہاں آپ کی نظر پہنچتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا۔ وہاں تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی، پھر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد بیت المعمور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، پھر وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے پتے اتنے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں اور اس کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے مٹکے ہوں۔ جب سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم سے ڈھانکنے والی چیزوں نے ڈھانکا تو اس کا حال بدل گیا۔ اللہ کی کسی بھی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے حسن، اس کی خوبصورتی کو بیان کر سکے۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں نظر آئیں، جو باطنی نہریں اور 2 ظاہری نہریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ باطنی 2 نہریں جنت کی نہریں ہیں اور ظاہری 2 نہریں یہ فرات اور نیل ہیں۔ فرات عراق میں ہیں اور نیل مصر میں ہیں۔ نماز کی فرضیت۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وحی فرمائی جن کی وحی اس وقت فرمانا تھا اور 50 نمازیں فرض کی۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے اور نماز کی کمی کی درخواست کی۔ ہر مرتبہ 5 نمازیں معاف کر دی گئیں، یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی مزید تخفیف کی بات کہی، یعنی اور مزید جا کر کم کرائیے، لیکن اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں اللہ کے اس حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا دی گئی، میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی ہے، یعنی میں اپنے فریضے کا حکم باقی رکھتا ہوں اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دیتا ہوں۔ میں ایک نیکی کا بدلہ 10 بنا کر دیتا ہوں۔ عرض یہ ہوا کہ 5 نماز پڑھی جائے گی لیکن اس کا ثواب 50 کے برابر دیا جائے گا۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 انعام دیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے انسان کا رشتہ جوڑنے کا سب سے اہم ذریعہ یعنی نماز کی فرضیت کا تحفہ ملا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کی فکر اور اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے 5 نمازوں کی ادائیگی پر 50 نمازوں کا ثواب دیا گیا۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے لے کر آخر تک عنایت فرمائی گئی۔ اس قانون کا اعلان کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی ممکن ہے، یعنی کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں نہیں رہیں گے بلکہ توبہ سے معاف ہو جائیں گے یا عذاب بھگت کر چھٹکارا مل جائے گا، البتہ کافر اور مشرک ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔